السلام علیکم دوستو۔ دنیا کے کامیاب لوگوں کی عادت میں سے ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں والدین کو اپنے بچوں کا بیمہ کرانے کی بہت فکر ہوتی ہے، لیکن اس کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ یہ اصل بیمہ ہے۔ پرو ایکٹیو کا مطلب ہے کہ آپ اپنے عمل کے لیے تیار ہیں، آنے والے اوقات کو کتنا پلان کیے، وقت کو ضائع ہونے سے کتنا بچایا۔ ایسے لوگ ہر وقت ہر لمحہ اپنے آپ سے سیکھتے رہتے ہیں۔ جو آدمی اپنے روز و شب سے نہیں سیکھتا، اپنے دن و رات کے کار سے نہیں سیکھتا، وہ اپنے وقت سے زیادہ بھی نہیں پاتا۔ جو لوگ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی کی لچک پیدا کر لیتے ہیں، ان کی ٹائم مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے بحیثیت قوم ہم سیکھنے کو اہم نہیں سمجھتے۔ سیکھنے کے لیے کتاب کا مطالعہ، بک کی اسٹڈی اور حالات کا مشاہدہ یہ اہم راستہ ہے۔ دنیا کے ذہین لوگ اپنی زندگی کی بدقسمتی اور خوش قسمتی کو معنی دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی زبانوں پر ہر وقت گلہ شکوہ اور پچھتاوا رہتا ہے، یہ اس بات کی نشان ہوتی ہے، یہ اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ وقت کا استعمال صحیح نہیں ہوا ہے۔ مجھے ایک یونانی کہانی یاد آ گئی، جس میں ہے کہ ایک شخص جب مرنے لگا تو اس کے سامنے 3 لوگ آ گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے کہ تم ہمارے مجرم ہو۔ مرنے والے نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں تمہیں تو نہیں جانتا، میں تمہیں تو نہیں پہچانتا، میں نے اس سے پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ ان تینوں نے جواب دینا شروع کیا۔ ان میں سے پہلے نے کہا کہ میں وہ وقت ہوں کہ جو تمہیں ملا تھا، لیکن تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ تو دوسرے نے کہا میں وہ توانائی ہوں جو تمہیں ملی تھی، لیکن تم نے مجھے ضائع کر دیا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ ہم وہ ذرائع ہیں، ہم وہ راستے ہیں جو مالک نے بہانے پہ بہانے سے تمہیں دیے، مگر تم نے ہمیں ضائع کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان سے دنیا کے بارے میں 5 سوال کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا۔ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مواقع کو ضائع کرتا ہے تو پھر وہی مواقع، پھر وہی وقت اس کے آخری وقت پر عذاب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا وقت کو درست طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی مہارت کا سیکھنا لازمی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اپنی چھٹی کو پلان کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنی چھٹی والے دن لمبی تان کر سو جاتے ہیں اور پورا دن برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں قانون قدرت کے تحت چھٹی کبھی نہیں ہے، صرف کاموں کی تبدیلی ہے، ورک میں چینجنگ ہے۔ یہ زندگی اللہ کا تحفہ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ وقت اللہ تعالیٰ کا تحفہ اور انعام ہے، اس کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تاکہ زندگی میں آسانی پیدا ہو۔ نیو یارک میں پارکنگ پلازا 1925 میں بننا شروع ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس وقت پورے نیو یارک میں صرف اور صرف 25 گاڑیاں تھیں، لیکن ان کی سوچ پرو ایکٹیو تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوچ کر پارکنگ پلازا بنائے کہ آنے والے وقت میں یہاں پر گاڑیاں آئیں گی۔ اگر سیکھنے کی جستجو ہے تو انسان کی شخصیت تر و تازہ ہے۔ اگر سیکھنے کی جستجو ہے تو انسان کی شخصیت میں چمک ہے۔ سیکھنے والا ہر وقت کھوج اور تلاش میں رہتا ہے، ہر وقت ریسرچ میں رہتا ہے۔ ایک تحقیق اور ریسرچ کے مطابق جن لوگوں کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے ان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ یہ ایک تحقیق بتا رہا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے جینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس کے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ کہتا ہے کہ
کہ اگر آدمی نے کچھ کر کے دکھانا ہو تو اس کے لیے ایک زندگی کافی ہے، ورنہ 500 زندگیاں بھی مل جائے تو وہ کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے زندگی کے ٹائم کو مینجمنٹ کرے اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھے، اس لیے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں گزاریں گے تو وقت آپ کو وہ تلوار کی شکل میں کاٹ کاٹ کر وقت آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ کو وقت ملا تھا، لیکن آپ نے اپنے وقتوں کو کس طریقے سے گوا بیٹھا اور کس طریقے سے اس کو فضول کاموں میں برباد کر دیا اور صرف کر دیا۔ لہٰذا اپنے وقت کا متعین کریں، ٹائم کو مینجمنٹ کرنا سیکھیں اور اپنے زندگی کو ایک الگ ٹریک پہ، الگ سمت پہ لے جا کر کے زندگی جینا شروع کرتے ہیں۔